اور والد صاحب کو دھوکے میں ڈال کر مال بیچ کر کھا رہا ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں ماں باپ والدین ان کو بچوں کی شروع سے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر شروع سے ان کے اندر امانت پیدا کریں گے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے کو کہیں گے، تو ایسی صورت کے اندر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر ایسی کیفیت بڑے ہو کر نہیں لانے دیتا۔ ہم جو بڑے ہو کر پریشان ہوتے ہیں اس کی وجہ شروع کی تربیت کا نہ ہونا ہے۔ اگر شروع میں مزاج بنایا جائے تو اب بھی اسی طرح ایسے معاملات میں گھر کے کچھ نہ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں خاندان کے کہ جو دباؤ ڈال سکتے ہیں، اپنا دبدبا روب استعمال کر سکتے ہیں، تو ان سے رجوع کر کے تو بھائی کی اصلاح کی کوشش کی جائے، اور دوسری صورت میں والد صاحب کو بھی مطلع کر دیا جائے تاکہ وہ دھوکے میں نہ رہیں اور ان کو بھی ساری صورتحال معلوم ہو جائے۔ ایک صاحب نے کہا کہ عورتوں کا مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو عورتوں کے لیے سب سے افضل یہ ہے کہ وہ گھروں میں نماز پڑھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی، لیکن اگر وہ جمعے کے لیے آنا چاہیں تو اسی صورت میں، یا تراویح میں کہیں جا کر قرآن مجید سننا چاہیں تو اسی صورت میں شرعی احکام کی پردے کی پابندی کر کے، مردوں میں اختلاط نہ ہو، مردوں سے الگ راستہ ہو، تو شرعی ضابطوں کو پورا کر کے آج بھی گنجائش موجود ہے۔ لیکن صرف ایک سنت کو پورا کرنے کے لیے، صرف ایک جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے خلاف شرع کام کر کے پھر سنت ادا کریں گے، پھر جمعہ ادا کریں گے، اس میں ثواب کہاں ہوگا؟ اصل چیز ثواب کی تلاش ہے۔ ایک صاحب نے کہا وضو میں سر کے مسح کا سنت طریقہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے وضو کے فرائض بتائے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اللہ نے وضو کے 4 فرض بتائے۔ نمبر 1، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے ارادہ کرو تو ایسی صورت میں اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، تو ایک دفعہ پورے چہرے کو دھونا فرض۔ نمبر 2، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ۔ نمبر 3، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں پر مسح کر لو، سروں کے کچھ حصے پر مسح کر لو، بِرُؤُوسِكُم، اس لیے چوتھائی سر پہ مسح کرنا فرض ہے، چوتھائی سر پہ مسح کرنا فرض ہے، اور پورے سر پہ ایک بار مسح کرنا سنت ہے، چوتھا فرض پاؤں دھونا ہے۔ تو اب ایک بات بنیادی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ فرض کیا ہے مسح میں؟ وہ ہے چوتھائی سر کا مسح، اور سنت کیا ہے؟ پورے سر کا مسح کرنا۔ لہذا یہ پورے سر کا مسح اس طرح کر سکتا ہے کہ ہاتھ گیلے کرے پانی سے، چاہے ایک ہاتھ سے مسح کر لے، چاہے دونوں ہاتھ سے مسح کر لے، اس طرح کرے کہ وہ پورے سر کے بالوں پر ہاتھ پھر جائے، سنت ادا ہو جائے گی۔ لیکن اس کے لیے طریقہ اگر یہ اختیار کیا جائے کہ انسان ایک دفعہ ہاتھ دھوئے اور پھر اس کے بعد تینوں انگلیوں، ہاتھ کی تینوں انگلیوں کو دونوں طرف سے ملا لے اور سر پہ مسح کرتے ہوئے پیچھے جائے اور پھر ہتھیلیوں کو آگے لائے۔ اب یہ ایک انگوٹھا اور ایک شہادت کی انگلی باقی ہے، تو اس سے کانوں کا مسح کر لے، اور یہ انگوٹھے سے کانوں کے پیچھے کا مسح کر لے۔ اب آپ نے غور کیا کہ ابھی تک یہ ہاتھوں کی پشت استعمال نہیں ہوئی، تو اس سے گردن کا مسح کر لے۔ اس طرح ایک دفعہ پانی لیے ہوئے سے سارے سر کا مسح ہو جاتا ہے، لیکن یہ عمل کرنا ایسا لازم نہیں ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ یہ عمل انسان کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے فقہا نے لکھا۔ آپ ایک ہاتھ سے ٹوپی پکڑتے ہیں یا ایک ہاتھ سے سر کا مسح کر لیتے ہیں، ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک صاحب نے کہا دوران نماز دانتوں سے نکلنے والے ذرات نگل لیے تو کیا حکم ہے؟ جی، اصل میں کھانا کھا کے کوشش کریں کہ کلی وغیرہ کر لیں تاکہ دانتوں میں کوئی غذا نہ رہ جائے، لیکن اگر دانتوں کے اندر چنے کے دانے کے برابر کوئی چیز لگی ہوئی تھی یا اس سے چھوٹی تھی اور وہ دانتوں میں سے نکل کر حلق میں چلی گئی تو نماز نہیں ٹوٹے گی، اور اگر چنے کے دانے سے ذرا برابر تھی تو ایسی صورت میں پھر نماز ٹوٹ جائے گی۔
لیکن دوسری طرف آپ نے تل کے بارے میں بھی پڑھا ہوگا. بعض حضرات کہتے ہیں تل کا سائز، ایک چھوٹے سے تل کا باریک سا سائز، تو وہ یہ ہے کہ اگر منہ کے باہر سے نماز کے اندر کوئی تل کے برابر بھی چیز ہے تو نماز فاسد ہو جائے. اس میں وہاں تل کا سائز ہے، اور جو اندر ہی اندر ہو چھوٹا سا کوئی خوراک کا ذرہ چلا جائے اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی. ایک صاحب نے کہا اگر عورت کے مخصوص ایام سحری کے وقت مکمل ہو تو کیا غسل سے پہلے روزہ رکھ سکتی ہے؟ جی، اس میں لوگ بہت پوچھتے ہیں. آج کل جیسے شوال کے روزے رکھتے ہیں، اس وقت بھی بہت سوال کرتے ہیں تو کیا میاں اور بیوی ازدواجی تعلق غسل واجب ہو گیا، اب کیا غسل واجب ہوا ہے تو سحری کھا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دو باتیں الگ الگ. اگر تو عورت ناپاکی کی حالت میں تھی اور سحری کا وقت بند ہونے سے یعنی فجر کی اذان سے پہلے پہلے وہ پاک ہو گئی، اب وہ روزہ رکھ سکتی ہے، چاہے نہ نہائے. پاک ہو گئی سحری کا وقت بند ہونے سے پہلے پہلے، تو ایسی صورت میں وہ دن کا روزہ رکھ سکتی، بعد میں نہا لے. فجر کے بعد وقت گزر گیا، نماز رہ گئی، وہ الگ بات ہے، روزہ رکھ سکتی ہے. تو فجر کی اذان ہونے سے پہلے پہلے اگر یہ پاک ہو گئی تھی تو یہ روزہ رکھ سکتی ہے. اسی طرح اگر کوئی رات کو غسل واجب ہو جائے، اب سحری کھانی ہے، روزہ رکھنا ہے، تو کیا ناپاکی کی حالت میں سحری کھا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں کھا سکتے ہیں، لیکن اس میں افضل یہ ہے کہ وہ غسل کر لیں. بس اوقات ہمارے معاشرے کے اندر نوجوان بچے بچیاں ہوتے ہیں، شادی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ شرم کی وجہ سے صبح اٹھ کے جلدی نہاتے نہیں ہیں، وہ نتیجہ یہ کہ روزہ بھی نہیں رکھتے. ایسی صورت میں نے عرض کیا کہ اگر ناپاکی کی حالت ہو تو اس حالت میں سحری کھا کے روزہ رکھا جا سکتا ہے، بعد میں نہا لیں. ایک صاحب نے پوچھا کہ قیام اللیل اور تراویح میں کیا فرق ہے؟ جی، اصل میں قیام اللیل جو ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال 8 رکعتیں تہجد کی پڑھتے تھے، 3 وتر پڑھتے تھے. وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا والی روایت ہے، بخاری شریف میں بھی آتی ہے، ترمذی میں بھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 رکعتیں پڑھتے تھے. رمضان میں اور غیر رمضان میں، تو ظاہر غیر رمضان میں تراویح تو نہیں ہوتی نا، تو وہ 8 رکعتیں قیام اللیل تھی. قیام اللیل اور 3 وتر پڑھتے تھے. قیام اللیل وہی تہجد کی نماز بھی کہلاتی. اب تراویح اگر بندے نے پڑھ لی پھر اس کے بعد وہ تہجد پڑھے، سبحان اللہ، بہت اچھا. جی، انہوں نے سوال کیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آخری نماز وتر ہونا چاہیے، تو تہجد ہم وتر کے بعد پڑھتے ہیں. جی، وتر آخری نماز ہو جائے، آپ تہجد کے بعد بھی وتر پڑھ سکتے ہیں، تہجد سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن انہوں نے سوال کیا درمیان کہ ایک وتر بھی ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ پورے ذخیرہ حدیث میں ایک حدیث ایسی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے تشریف لائے اور ایک وتر پڑھا اور چلے گئے. ایک رکعت کسی امام کے نزدیک بھی نہیں. وہ احادیث یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز پڑھی اور آخر میں اس نماز کو ایک رکعت کے ساتھ طاق بنایا، یہ ہے حدیث. اس لیے ایک رکعت وتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے زندگی کبھی نہیں پڑھی. مہربانی کریں، کوئی حدیث نہیں، کوئی ضعیف حدیث نہیں. تو فرق صرف اتنا ہے، کیا وتر ایک رکعت ہے 3 رکعت ہے؟ تو اس کا جواب غور سے سنیے. جتنے ایک رکعت کے قائل ہیں نا، وہ پڑھتے وہ بھی 3 ہی، صرف کیا کرتے 2 رکعت کے بعد سلام پھیر کے پھر کھڑے ہو جاتے. ایک رکعت وہ بھی نہیں پڑھتے. تو اختلاف صرف اتنا ہے کہ وتروں میں دوسری رکعت کے بعد سلام پھیرنا ہے کہ نہیں پھیرنا، بس اتنی سی بات ہے. ایک صاحب نے شوگر کی مرض کی وجہ سے روزے کو چھوڑ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ کہ اگر فرض روزہ رمضان کا ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ کر لیجیے، کیونکہ شوگر کی بعض سٹیجز، اکثر سٹیجز ایسی ہیں شوگر کی کہ جس میں روزہ رکھنا ہی مفید ہے. وہ تو ڈاکٹر ہاتھ جوڑتے ہیں کھانا کم کر دیں تاکہ شوگر قابو آئے. تو روزے میں تو شوگر مفید ہے، صرف بعض سٹیجز ہے انسولین وغیرہ کی جس میں ہائپو ہو جاتا ہے یعنی شوگر نیل ہو جاتی ہے، اس میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھی ذرا احتیاط کرو. لیکن اس میں بھی ڈاکٹر طریقے بتاتے ہیں ایسے کہ روزے رکھتے ہیں لوگ انسولین رکھ کر بھی، بلکہ ان کی انسولین کم ہو جاتی ہے روزے رکھنے کی وجہ سے.
ایک صاحب نے کہا کہ ایک مفتی صاحب نے 2 فریقوں کے درمیان پنچایت میں بیٹھ کر فیصلہ کیا، جس پر عمل درآمد بھی ہو گیا، لیکن بعد میں ایک فریق نے کہا کہ فیصلے پر دوبارہ نظر ثانی کر لیں، لیکن اب وہ اس پر تیار نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب پہلے شریعت کے مطابق فیصلہ کر دیا مفتی صاحب نے تو اس پر عمل ہونا چاہیے، اس پر عمل ہونا چاہیے۔ نظر ثانی کا کیا مطلب کہ پھر دوبارہ فیصلہ بدل دیں، شریعت کے خلاف فیصلہ کر دیں، ظاہر ہے غلط بیکار بات ہے۔ تو شریعت کے دیکھیں شریعت کے مطابق کیا اس پر عمل کر لیا جائے۔ ایک صاحب نے کہا کہ اگر نماز کے پہلے تحیات میں درود شریف پڑھے تو سجدہ صاحب کب واجب ہوتا ہے؟ نماز کے پہلے تشہد میں، یہ ایک الگ بات ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ اصل میں سجدہ صاحب کب واجب ہوتا ہے؟ فرض میں تاخیر ہو جائے تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا، واجب چھوٹ جائے تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا، واجب میں اضافہ ہو جائے تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا۔ یہ اصول ہے اصل میں۔ اب کوئی بندہ 4 رکعت والی نماز میں سنت غیر مؤکدہ کے علاوہ، سنت مؤکدہ فرض واجب، اس میں اگر وہ دوسری رکعت میں التحیات عبدہ و رسولہ پڑھنے کے بعد اس نے درود شریف پڑھ لیا اور اتنا کہا اللہم صلی علی محمد، اب اس پر سجدہ صاحب واجب ہو جائے۔ اگر اللہم بس ابھی اتنا، اللہم صلی بس ابھی اتنا ہی کہا تھا، اللہم بس ایک دم یاد آ گیا، ٹھیک ہے کھڑے ہو جائے، سجدہ صاحب نہیں ہے۔ لیکن اللہم صلی علی محمد یہ درود شریف کا عمل مکمل ہو گیا، اب اس کے ذمے تھا کہ عبدہ و رسولہ پڑھ کے سیدھا کھڑا ہو جاتا، وہ فرض تھا قیام، اس میں تاخیر ہو گئی، اب یہ سجدہ صاحب کر لے۔ کہتے ہیں اگر سجدہ صاحب بھول جائے تو نماز دوبارہ پڑھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر سجدہ صاحب بھول گئے، آپ نے ایک طرف سلام پھیر دیا، 2 طرف سلام پھیر دیا، ابھی کوئی نماز کے خلاف کام نہیں کیا تو ابھی بھی سجدہ صاحب کریں، اور اگر اٹھ کر چلے گئے پھر یا قبلے سے رخ پھر لیا یا بات چیت کر لی پھر دوبارہ نماز پڑھ لیجیے۔ ایک صاحب نے کہا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے آہستہ آواز سے پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے آپ اونچی آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں، آہستہ آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں، بس یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اونچی آواز سے تلاوت شروع کر دیں گے، باقی کی نماز خراب ہو جائے گی، آپ وہاں آہستہ تلاوت کر لیجیے۔ گھر کے اندر تلاوت کر رہے ہیں، باقی سارے سوئے ہوئے ہیں تو وہاں احتیاط کر لیجیے، آہستہ پڑھ لیجیے۔ اور یہ جو بچے حفظ کرنے والے ہوتے ہیں جب تک اونچا نہ پڑھیں ان کو یاد ہی نہیں ہوتا، تو اب حالات دیکھ کر جہاں آہستہ پڑھنا ہو وہاں آہستہ پڑھ لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے تو وہ تلاوت فرما رہے تھے رات کو بڑی آہستہ آواز میں۔ اب اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا بات کیا ہے بیچ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے تو بڑی آہستہ آواز سے پڑھ رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ آہستہ آواز سے کیوں تلاوت کر رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جواب بھی سننے والا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں جس سے سرگوشی کر رہا ہوں وہ سن رہا ہوں، میں جس سے سرگوشی کر رہا ہوں وہ سن رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ارفع صوتک، ارفع صوتک، اپنی آواز کو تھوڑا سا اونچا کر۔ حضرت ابوبکر کو کہا۔ اچھا، پھر اسی حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، اب وہ جلالی ماشاءاللہ جلالی شخصیت، حضرت عمر بہت اونچی آواز سے تلاوت کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمر اتنی اونچی آواز سے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یا رسول اللہ، میں اس وقت نیند میں غافل لوگوں کو جگانا چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخفض صوتک، اے عمر آواز کو تھوڑا سا آہستہ کر۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا، اتنی آواز سے پڑھیں کہ جس میں بات بھی سمجھ میں آ جائے، اور اتنا اونچا بھی نہ پڑھیں کہ ساتھیوں کو تکلیف ہو۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی، جیسے قاری صاحب ہیں وہ بھرے مجمع میں تلاوت کر رہے ہیں، وہ تو ایسا اونچا بولتے پڑھتے ماشاءاللہ، لوگوں کو سناتے ہیں، بہت اچھا۔ لیکن ایک بات عرض کر دو، دل میں پڑھنے کو تلاوت نہیں کہتے، بس ایک بات بڑی کلیئر ہو جائے، بڑی واضح ہو جانی چاہیے
دل دل میں پڑھنے کو تلاوت نہیں کہتے، قراءت نہیں کہتے، ایسا اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے۔ دل دل میں پڑھنے کا کیا مطلب؟ قرآن سامنے کہیں قرآن خوانی وغیرہ ہوتی ہے، وہاں غور سے دیکھیں، غور سے دیکھیں۔ بڑے بڑے اہم لوگ قرآن یوں کھولا ہوتا ہے پارا اور ہونٹ نہیں ہل رہے ہوتے، بالکل سوال آپ غور سے دیکھیں، ہونٹ نہیں ہل رہے ہوتے اور وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے۔ یہ اخبار کی طرح قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں، تلاوت نہیں ہے۔ مہربانی کریں، تلاوت نہیں ہے۔ تلاوت کی کم از کم مقدار ہے تو ہونٹ ہلے، زبان ہلے۔ اسی لیے قراءت نماز میں فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ سنتیں پڑھتے ہوئے، نفل پڑھتے ہوئے ہونٹ نہ ہلائے، دل دل میں قراءت کرے، بعض نمازی ہوتے ہیں بیچارے، اللہ اکبر، بالکل ہونٹ نہیں ہل رہے ہوتے اور اندر قراءت ہو رہی ہوتی ہے، ان کی نماز نہیں ہوتی۔ میں نے نہیں، یہ نہیں کہا قبول نہیں ہوتی، میں نے کہا ہوتی نہیں ہے۔ قراءت فرض ہے اور قراءت کی کم از کم مقدار کیا ہے؟ ہونٹ ہلے یا زبان ہلے۔ یہی وجہ ہے کہ اور ان لوگ ہوتے وہ قرآن کھولا ہوتا ہے، پارا کھولا ہوتا ہے، بالکل ورق پلٹتے، ایک ورق پڑھ لیا، مطالعہ کر لیا، اخبار کا جیسے مطالعہ کرتے۔ تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا، تلاوت کا ثواب ملے گا کم از کم ہونٹ ہلائے، اس کو پڑھنا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی بندہ پارا پڑھے اور دل دل میں پڑھے اور ہونٹ نہ ہلائے اور پورا پارا پڑھ لے اور اس میں سجدہ آ جائے، سجدہ تلاوت، اس بندے پر سجدہ تلاوت ہی واجب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ تلاوت ہی نہیں ہوئی تو سجدہ کہاں واجب ہوگا؟ اس لیے کم از کم ہونٹ ہلائیں، نماز میں بھی کم از کم ہونٹ ہلائیں، زبان ہلے، تب قراءت فرض ادا ہوگی۔ کہتے 4 رکعت والی نماز میں قاعدہ اخیرہ بھول گیا اور کھڑا ہو گیا 4 رکعت والی نماز میں، ٹھیک آخری قاعدہ تھا نا، تو اسی صورت میں کبھی ایسا ہو جائے 4 سنتیں پڑھ رہے ہیں، 2 سنتیں پڑھ رہے ہیں اور آخری قاعدے میں کھڑے ہو گئے، تو وہ کھڑے ہو گئے نا، اب اس میں بھی ذرا تھوڑا سا، اگر تو اتنا کھڑے ہوئے، فقہا نے لکھا کہ اگر تو یہ بیٹھنے کے قریب ہے تو بیٹھ جائے، اگر کھڑا ہونے کے قریب ہے تو کھڑا ہو جائے اور سجدہ سہو کر لے، بیٹھنے کے قریب ہے تو بیٹھ جائے، سجدہ سہو نہیں ہوگا، کھڑے ہونے کے قریب ہے تو کھڑا ہو گیا، اب سجدہ سہو کر لے۔ اب یہ کیسے حد متعین ہوگی، کیسے ہم سمجھیں کہ یہ کھڑا ہونے کے قریب ہے یا بیٹھنے کے قریب ہے؟ تو فقہا نے اس کی صورت بتائی، اگر یہ زمین سے اٹھا، ہاتھ بھی اٹھا لیے، گھٹنے بھی اٹھا لیے، لیکن ابھی اس کی پنڈلیاں اور رانیں ملی ہوئی ہیں، ابھی اس کی پنڈلیاں اور رانیں یہ جدا نہیں ہوئی ابھی، تو یہ بیٹھنے کے قریب ہے، یہ بیٹھ جائے، ایسی صورت میں سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ رانیں اور پنڈلیاں جدا ہو گئی تو یہ اب کھڑا ہونے کے قریب ہے، اب سجدہ سہو کر لے۔ تو اگر یہ زائد رکعت میں کھڑا ہو جائے نا، تب بھی واپس آ جائے، سجدہ سہو کر لے، سورہ فاتحہ پڑھ لی تو بھی واپس آ جائے، قرأت سورت بھی پڑھ لی تب بھی واپس آ جائے، بیٹھ جائے، سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایک زائد رکعت پڑھ لی، پھر اس کے بعد مسائل مختلف ہو جاتے ہیں، پھر اس میں مفتیان کرام سے پوچھنا پڑے گا کہ کیا اب اس کا اب کیا ہوگا، اس کے لیے پھر نماز کو لوٹا دینا چاہیے۔ ایک صاحب نے کہا جی ان کا بھائی صاحب کا سوال ہے کہ امام صاحب 4 رکعتیں پڑھا رہے تھے، بھول کر 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے، ٹھیک، اب اس کے لیے یہی حکم ہے کہ امام کو یہ مسئلہ پتہ ہونا چاہیے، اگر بیٹھنے کے قریب ہے تو بیٹھ جائے، کھڑے ہونے کے اور سجدہ سہو نہیں ہوگا، یعنی امام نے ذرا سے گھٹنے اٹھائے نا، ابھی پنڈلیاں نہیں کھڑی ہوئی، پیچھے سے لوگوں نے لقمہ دے دیا، یہ ایک دم بیٹھ گئے، سجدہ سہو بھی نہیں۔ لیکن اگر پنڈلیاں کھل گئی یا مکمل کھڑا ہو جائے تو اسی صورت میں اب واپس نہ آئے، اب واپس نہ آئے، سجدہ سہو کر لیا۔ اگر واپس آ گیا پھر بھی سجدہ سہو کرنا پڑے، اور امام کو یہ مسائل پتہ ہونے چاہیے۔
ایک صاحب نے کہا کیا کسی دوسرے آدمی کے لیے استخارہ کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے. مولانا صاحب آپ استخارہ کریں، رشتہ آیا ہوا ہے، مولانا صاحب استخارہ کریں. اور لوگ خود استخارہ کرتے ہوئے ڈرتے. ہاں پتہ کیوں؟ اگر استخارے میں ہاں ہو گئی پھر ہم نے نہ کیا یہ رشتہ تو بڑا نقصان ہو، اور اگر استخارے میں نہ ہو گئی پھر ہم نے وہاں کر لیا رشتہ تو بڑی خرابی ہوگی. اس لیے مولانا میں استخارہ کرتے ہی آپ استخارہ کریں. یہ بھی بلا مولانا صاحب کے گردن میں. حقیقت یہ کہ یہ بیچارے لوگ استخارے کو جانتے ہی نہیں. استخارے میں ہاں نہ نہیں ہوتی. استخارہ یس نو کا نام نہیں ہے. ہاں نہ یہ فعال ہوتی ہے، اور فعال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. فعال اچھی چیز نہیں ہے. جیسے وہ یس نو کے کیا کرتے تھے پہلے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا، داقیہ رہتا کہ وہ کیا کرتے تھے، پرندہ ہاتھ میں پکڑ کر وہ اڑاتے تھے. کہیں سفر پہ جانے لگے، کوئی کاروبار کرنا ہے، کوئی ڈیلنگ کرنی ہے، کوئی سودا کرنا ہے، تو ایک پرندہ پکڑ کے عرب لوگ وہ اڑاتے تھے. اگر دائیں طرف اڑ جاتا تھا تو اوکے ٹھیک، اور اگر بائیں طرف اڑ جاتا تھا تو یہ نہیں کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. فعال ناجائز. استخارہ کچھ اور چیز ہے. استخارے کا لفظی مطلب ہے خیر طلب کرنا. باب استفعال کا مصدر ہے. استخارہ یستخیر استخارۃ، باب استفعال کا مصدر ہے. استخارے کا مطلب ہوتا ہے خیر طلب کرنا. استخارے کا طریقہ کیا؟ ہر ایک کو کرنا چاہیے. اور یہ کہ بس ایک دفعہ استخارہ کر لیا نا، اب دوبارہ استخارے پہ استخارہ نہیں کرنا. آپ استخارہ کر دیں، وہ 3 دن سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے. آپ جب بات چلی نا رشتے کی، اب نکاح ہونے تک استخارہ کرتے ہیں. وہ استخارے میں رات کو بزرگ آئیں گے، کوئی بزرگ ہی نہیں آتے ہمارے، کوئی نہیں آئے گا بزرگ، فکر نہ کریں، نہیں آتے بزرگ خوابوں میں. وہ جی ہمیں آگ دیکھی تھی، آگ دیکھی تھی، کھلا بارش دیکھی تھی، رنگ دیکھے تھے. اب رنگ بھی لوگوں نے ذکر کیے کہ اگر گرین سب ہرا رنگ نظر آئے، ہرا ہرا کوئی نظر آئے تو اس کا مطلب بالکل ٹھیک ہے، اوکے. اور اگر ریڈ کلر نظر آئے، لال نظر آئے تو ایسی صورت میں پھر منع. تو گویا کہ یہ استخارہ جو ہے نا ٹریفک لائٹس ہو گئی. گرین لائٹ ہو گئی چل پڑو، ریڈ لائٹ ہو جائے تو رک جاؤ. نعوذ باللہ من ذالک. یہ سب باتیں احادیث میں نہیں ہیں. ہاں بعض بزرگوں نے لکھی ہیں، مجھے معلوم، فتاوی شامی میں لکھا ہوا ہے بعض رنگوں کے بارے میں، اور بزرگوں نے اپنے تجربے لکھے ہیں، مجھے معلوم. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رنگ وقت نہیں بتایا، کوئی بزرگ نہیں بتایا. کیا بتایا؟ 2 رکعت. حدیث میں 2 رکعت نماز پڑھیں صلاۃ الاستخارہ، پھر اس کے بعد دعا مانگی. وہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، جامع ترمذی میں موجود ہے وہ دعا حدیث میں. اس دعا کا عربی میں پڑھیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں. اصل بات یہ. اب میں اس دعا کا ترجمہ کرنے لگا ہوں. اس دعا کا ترجمہ خلاصہ یہ ہے، اے اللہ آپ علم رکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں، میں نہیں جانتا. اے اللہ آپ قدرت والے ہیں، میں قدرت والا نہیں. اے اللہ اگر اس کام میں خیر ہے تو میرے لیے آسان کر دے، اور اگر شر ہے تو اے اللہ مجھے بچا لے. بات ختم ہو گئی. اب اس میں ہاں نام کہاں سے آ گئے؟ تو چاہے کوئی بزرگ نظر نہ آئے اور کوئی خواب آئے نا، اس کی تعبیر لے لینی چاہیے. اپنے پاس سے نہیں گھٹنا چاہیے. وہ مجھے چونکہ میں نے خواب رشتے کے بارے میں خواب دیکھا تھا، استخارہ کیا تھا، مجھے آگ نظر آئی، تو آپ آگ پہ کھانا نہیں پکاتے. آپ آگ میں دیکھ بھی تو پکاتے ہیں نا شادی کی. اب آگ کی بھی مختلف تعبیریں، کسی عالم سے پوچھ لیجئے. وہ جی آگ نظر آئی، رشتہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے بندے، یہ آگ سے مراد نہیں ہے، نفی نہیں مراد ہے. اسے تعبیر کے ماہر سے پوچھیں. بعض لوگ کہتے ہیں وہ میں نے خواب دیکھا تھا، مجھے بہت ہی گند نظر آیا. اب ایک صاحب آئے میرے پاس، کہنے لگے جی میں نے خواب دیکھا، استخارہ کیا تھا بچی کے رشتے کے بارے میں، مجھے غلاظت ہی غلاظت نظر آئی ہے ساری. میں کیا کروں؟ میں رشتے سے انکار کر دیا. میں نے کہا نعوذ باللہ من ذالک.
وہ تو گندگی ساری دنیا تھی. اللہ نے سمجھایا کہ اس رشتے میں دنیا کو نہ دیکھو، دین کو دیکھو، پیسے کو نہ دیکھو. پیسہ ہے وہ گند سارا پیسہ. اب دیکھو تعبیر کتنی بدل گئی. اب یہ بندہ رشتے کا انکار کر کے بیٹھ گئے. ہاں استخارے کو سمجھنا بہت ضروری ہے. استخارہ کسی اور سے نہ کروائے. مولانا صاحب سے استخارہ نہ کروائے، خود کرے. اب مولانا صاحب نے نہ وہ لڑکی دیکھی ہے، سیدھی سی بات ہے. مولانا صاحب نے نہ وہ لڑکی دیکھی ہے، نہ وہ رشتہ جانتے ہیں، تو مولانا صاحب کو کیسے اللہ ہدایت دے گا کہ ہاں ان کو کہہ دو کہ رشتہ ٹھیک ہے؟ جو بندہ خود مبتلا ہے وہ استخارہ کرے. اور استخارے میں ہانا نہیں ہوتی، استخارے کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اچھا یہ بھی جامع ترمذی جلد ثانی میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شقاوت ابن آدم ترکہ استخارۃ اللہ، من شقاوت ابن آدم ترکہ استخارۃ اللہ، ابن آدم کی بدبختی ہے استخارے کو چھوڑنا. چھوٹے چھوٹے کاموں میں استخارہ کیجیے. پھر اس کے بعد دل مطمئن ہو جائے، 2 رکعت پڑھیے، 2 رکعت، اس کے بعد استخارے کی دعا مانگے. پھر چاہے اس کے بعد سوئیں یا نہ سوئیں، حدیث میں سونے کی بھی پابندی نہیں ہے، چاہے سوئیں یا نہ سوئیں. بار بار استخارہ کرتے ہیں. اللہ سے یہی مانگا نا، اے اللہ اگر خیر ہے تو میرے لیے آسان کر دے، اے اللہ شر ہے تو مجھے بچا لے. ٹھیک. اب اس کے بعد آپ کا دل کر رہا ہے نا وہ کام کرنے کو کرے. اب آگے جا کے رکاوٹ ہو گئی تو پھر اللہ سے شکوہ نہیں کرنا. اللہ سے یہی مانگا تھا، اے اللہ اگر یہ میرے لیے شر ہے تو مجھے بچا لے، تو اللہ نے بچا لیا. اور وہ کام ہو جائے بالکل ٹھیک، سبحان اللہ، اسی میں خیر ہوئی. بس یہ ہے استخارہ. تو استخارہ بار بار کرنا چاہیے، اور استخارہ خود کرنا چاہیے. اور میں کہوں دلہا دلہن دونوں کو کہیں استخارہ کریں. اللہ کے بندے نماز تو پڑھیں گے نا 2 رکعت، ہم آگے زندگی خود ہی ٹھیک ہو جائے گی. اس لیے استخارہ ضرور کرنا چاہیے، ضرور کریں. کوئی فرض واجب نہیں ہے، سنت. اور ہر کام میں استخارہ کریں. اچھا بعض لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ اگر 2 رشتے آئے نا تو مولانا استخارہ کرنا چاہیے، اگر ایک ہی رشتہ آئے پھر استخارے کا کیا مطلب؟ نہ، غلط بات، غلط بات. ایک رشتہ بھی آئے تب استخارہ کریں. استخارہ بیچ میں سے کوئی چوائس نہیں ہے کہ آپ نے 2 میں سے ایک اختیار کرنا ہے تو استخارہ کریں. نہیں، آپ کا ایک رشتہ ہے اس میں بھی استخارہ کیجیے. ہاں بس اتنی احتیاط کرنی ہے کہ جو فرض کام ہو، آپ پر کوئی کام فرض ہو گیا اس میں استخارہ نہ کریں. جیسے حج فرض ہو گیا، اب استخارہ، میں وہ استخارہ کروں گا حج کروں کہ نہ کروں، نعوذ باللہ من ذالک، وہ آپ پر فرض ہو گیا. ہاں اس بارے میں استخارہ کر لیں کہ میں کس ٹریول ایجنٹ کے ساتھ جاؤں، کس ایئر لائن کے ساتھ جاؤں، اس میں استخارہ کر لیں. لیکن یہ سوچنا حج فرض ہو جائے پھر استخارہ کریں میں حج کروں کہ نہ کروں، یہ گناہ کی بات ہے. یہ گناہ کی بات ہے. وہ فرض حج ہے، ادا کریں، فٹافٹ ادا کریں. جی کسی بھی وقت کر. جی بھائی صاحب نے سوال کیا استخارہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، تو اس کا جواب ہے بالکل. اب آپ سے ایک بندہ ڈیل کرنا چاہتا ہے، سودا کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے میری رات کو فلاں ایئر لائن سے میں نے روانہ ہونا ہے باہر کے ملک، تو مجھے بتاؤ. اب یہ بندہ کہتا ہے پہلے میں رات کو سوؤں گا، پھر مجھے خواب آئے گا، پھر میں فیصلہ کروں گا. کتنی دیر میں انشاءاللہ وہ بندہ باہر چلا جائے گا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھی الفاظ سکھائے. اگر آپ فوراً استخارہ کرنا چاہتے ہیں پھر کیا؟ اللہم خیر لی واختر لی. کتنے آسان جملے حدیث میں موجود. اللہم خیر لی واختر لی، اے اللہ اس میں میرے لیے جو خیر ہے وہ مجھے میرے لیے پسند کر لے، میرے لیے اختیار کر لے. پھر اس کے بعد دل کرے آپ مطمئن ہیں وہ جائز کام ہے، آگے بڑھیے. نہ ہوا اللہ نے بچا لیا، ہو گیا اسی کے لیے آپ نے دعا مانگی تھی. بہت آسان کام. ایک صاحب نے کہا عام طور پر ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں آنکھوں میں لینز لگاتے ہیں، اس کا کیا حکم؟ دیکھیں اگر لینز صرف خوبصورتی کے لیے ہو نا تو ڈاکٹر حضرات بھی منع کرتے ہیں. لینز ایک بہت بڑی نعمت ہے جو آنکھوں میں اس شیشے کا متبادل ہے. موتیے کا آپریشن ہوتا ہے ڈاکٹر لینز بیچ میں ڈال دیتے ہیں، آنکھوں میں ڈال دیتے ہیں. علاج کے طور پر لگائیں، بہت اچھی چیز، اللہ کی نعمت.
لیکن صرف آنکھوں کے رنگ بدلنے کے لیے. اب نوجوان بچے اور بچیاں جو لینس لگاتے ہیں اس میں ایک وجہ اینک سے بچنے کے لیے، کیونکہ اینک لگائیں گے، اب لڑکی کی اینک لگی ہوئی ہو ٹھیک تو رشتے میں لوگ بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کی اینک لگی ہوئی، وہاں آپ لینس لگوا لیں وہ علاج. آپ اینک کی جگہ لینس لگوا لیں بالکل ٹھیک، لیکن محض آنکھوں کا رنگ بدلنے کے لیے لینس لگانا یہ ڈاکٹر حضرات منع کرتے ہیں، اس سے نقصان ہوتا ہے آنکھوں. تو علاج کے لیے لینس لگوانا، بچیوں کے لینس لگوانا، جیسے بچوں کی اینک لگی ہوئی ہے تو اب لوگ جو ہے نا رشتے کی وجہ سے بس اوقات ہوتے ہیں، جی ٹھیک ہے آپ لینس لگوا لیں، علاج ہے وہ. ایک صاحب کہتے ہیں میں نے اپنے کاروبار میں 20% اللہ تعالیٰ کو حصے دار بنایا ہوا ہے. حصے دار نہیں، اللہ کی راہ میں دیتے، اس طرح نہیں کہتے. اور میں اپنا وہ مال کس جگہ خرچ کر سکتا ہوں، بعض دفعہ میں اس مال کا حصہ اپنے سفر کے دوران اپنے دوستوں کا اکرام کر دیتا ہوں جس میں ساتھ بھی ہوتا ہوں، اور میں بھی اس میں سے کچھ حصہ اپنے ملازمین کو دے دیتا ہوں. جی اصل میں نیت ایک ہوتا ہے صدقہ نافلہ، نفلی صدقہ، ایک ہوتا ہے صدقہ واجبہ کہ آپ منت مان لیتے ہیں کہ میں اپنے کاروبار میں سے، یا قسم کھا لیتے ہیں میں اپنے کاروبار میں سے 1%، 2%، 20% یہ اللہ کی راہ میں دوں گا. تو اب صرف مستحقین کو دے سکتے ہیں. وہ مستحق اللہ تعالیٰ نے 8 مقرر کیے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں. صدقہ واجبہ، زکوٰۃ وغیرہ صرف ان کو، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ. یہ 8 ہیں، وابن السبیل، مسافر. یہ ان 8 میں سے کسی کو آپ دیں گے مستحق کو. پھر رشتہ داروں کو بھی آپ دے سکتے ہیں، لیکن رشتہ داروں کو بھی سمجھنا ہے اپنی نسل سے اوپر، اپنی نسل سے نیچے صدقہ واجبہ، زکوٰۃ وغیرہ نہیں دے سکتے. اپنی نسل سے اوپر اپنے باپ، ماں، دادا، دادی، نانا، نانی. اپنی نسل سے نیچے بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، ان کو آپ نہیں دے سکتے چاہے وہ مستحق ہو. باقی ہر رشتہ دار کو دے سکتے. آپ اپنی حقیقی بہن مستحق اس کو دے سکتے. یہ ہے زکوٰۃ اور صدقہ واجبہ، جو آپ صرف اللہ کے راستے میں نیت کرتے ہیں، صدقے کی نیت نہیں ہے بس میں اچھے کاموں میں لگاؤں گا. اگر یہ نیت ہے، یہ انہوں نے کہا نا میں نے اللہ تعالیٰ کو حصے دار بنایا ہوا ہے، اپنا مال وہ کس جگہ خرچ کر سکتا ہوں، ٹھیک، تو یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے مقرر کر دیا. اب یہ صدقہ ہے، یہ مستحقین، کوشش کریں یہ مستحقین. ہاں اگر یہ نیت کریں کہ میں 20% اچھے کاموں میں لگایا کروں گا تو بہت اچھا. وہ تو پھر بیوی کے منہ میں لقمہ دینا بھی صدقہ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے. بیوی کے منہ میں بھی لقمہ دینا صدقہ ہے. وہ تو پھر بھائی کو بھی دیں گے، اپنے والد کو بھی دیں گے، تو وہ ثواب الگ چیز. تو اس لیے نیت کیا کرنی یہ آپ خود بندہ طے کرے. اگر تو نیت کی مستحقین کو دینے کے لیے، صدقے کی نیت کی میں مستحقین کو دوں گا، تو اسی صورت میں پھر خود نہ کھائے، امیروں کو نہ دے. اور اگر کہا میں اچھے کاموں میں لگاؤں گا پھر دعوت بھی کر سکتا ہے، پھر امیروں کو بھی کھلا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. ایک صاحب کہتے ہیں عمرے میں 9واں استلام سعی کے لیے حجر اسود یا صفا کدھر سے کریں گے؟ جی اس کے لیے اتوار کو آنا پڑتا ہے حج تربیت میں. یہ اس طرح سمجھ میں نہیں آئے گا سب کچھ. اتوار کو حج تربیت ہوتی ہے الحمدللہ جامعہ شفیہ میں ہر اتوار کو ہو رہی ہے آخری فلائٹ تک، تو اس میں ایک نشست پوری ہونی چاہیے. لیکن صرف اس حد تک میں سمجھا دیتا ہوں کہ اصل میں طواف جب کرتے ہیں، انہوں نے کہا نا عمرے میں 9واں استلام، تو اصل میں کتابوں میں جو لکھا احادیث کے مطابق وہ یہ ہے کہ جب طواف کرتے ہیں تو 7 چکر لگانا وضو کر کے، یہ تو اصل ہوا طواف. 2 رکعت واجب الطواف. تو ایک طواف میں 8 استلام کرتے ہیں حجر اسود کے. طواف شروع کرنے سے پہلے استلام، اور پھر اس کے بعد ہر چکر کے آخر میں استلام حجر اسود کی طرف، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہاتھوں کو چوما، ہاتھوں کو چھوڑا، اس استلام کہتے ہیں حجر اسود کا. جب طواف کر لیا، 2 رکعت پڑھ لی، اب سعی کرنے لگے ہیں تو آپ پھر وہ گرین ٹیوب لائٹ کے پاس جا کر استلام کریں گے. استلام نمبر 9 یہ سنت غیر مؤکدہ ہے. رش ہے، نہیں جا سک رہے، عورتیں ہیں، مردوں میں گھسنا پڑے گا، چھوڑ، سنت غیر مؤکدہ.
بغیر استلام کے صحیح کر لیں. تو استلام نمبر 9 سنت غیر مؤکدہ. بس جا سکتے ہیں تو قریب ہیں، جا سکتے ہیں جا کے کر لیجیے. انہوں نے پوچھا کدھر سے کریں گے 9واں استلام؟ تو اس کا جواب ہے گرین ٹیوب لائٹ سے. گرین ٹیوب لائٹ کے پاس جا کر استلام کریں گے. گرین ٹیوب لائٹ پر اصل میں باقی حضرات جو نئے بیٹھے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ طواف وہاں سے شروع کرنا ہے جہاں حجر اسود لگا ہوا ہے. خانہ کعبہ کے جس کونے میں حجر اسود لگا ہوا ہے وہاں سے طواف شروع کریں. یہ ہے اصل حکم. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رش ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استلام سکھایا کہ آپ کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں، ہتھیلیاں قبلے کی طرف رکھیں، گویا کہ آپ نے حجر اسود پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں. اب آپ کہیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہاتھوں کو چومیں، ہاتھوں کو چھوڑ دیں، کسی استلام کہتے ہیں. بس